السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں کل ہم نے جو الفاظ پڑھے تھے، آج انہی الفاظوں پہ یہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر کو پڑھیں گے۔ اس درس میں جو چیزیں ہیں وہ تقریباً کل جو ہم نے الفاظ پڑھے تھے تقریباً وہی چیزیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ الفاظ کچھ جملے اس میں الگ بھی ہوں، جملے نہیں الفاظ اس میں کچھ الگ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو مینشن کر دیا جائے گا۔ تو آئیں جلدی سے چیپٹر پڑھ کے آگے جا کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ درس میں ہے اسم من محمد است، میرا نام محمد ہے۔ من اہل استرالیا ہستم، میں آسٹریلیا کا ہوں، اہل یعنی رہنے والا۔ پدر و مادرم در آنجا زندگی می کنند، میرے والد اور والدہ وہیں پہ رہتے ہیں۔ من در کشور ایران درس می خوانم، میں ایران میں پڑھتا ہوں۔ کشور کہتے ہیں ملک کو، ہم نے یہ چیز نہیں پڑھی ہوئی ہے، آگے جا کے پڑھیں گے۔ میں ملک ایران میں پڑھتا ہوں۔ و طالب یہ جامعۃ المصطفیٰ ہستم، اور جامعۃ المصطفیٰ کا شاگرد ہوں۔ درس پڑھنے کا مقصد یہ ہے جو الفاظ ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو جملے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان الفاظوں کے ذریعے سے ہم مزید جملے بنا سکیں۔ دیکھیں، ایشان دوستم سعید است، ایشان یعنی یہ یا وہ، ایشان دوستم سعید است، یہ میرا دوست سعید ہے۔ من و سعید ہم کلاس ہستیم، میں اور سعید ہم دونوں کلاس فیلوز ہیں۔ او اہل روسیے است، وہ یعنی سعید روسیہ کا رہنے والا ہے۔ پدرش استاد دانشگاہ و مادرش پرستار است، ان کے والد استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اور ان کی والدہ نرس ہے۔ سعید یک خواہر و یک برادر دارد، سعید کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ برادرش 7 سال از سعید بزرگتر است، یہ دیکھیں یہ ترین اور عالی، یہ صفتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تب استعمال کرتے ہیں جب ایک کے مقابلے میں ایک ہو۔ ترین تب استعمال ہوتا ہے جب ایک کے مقابلے میں بہت زیادہ چیزیں ہوں، اور عالی تب استعمال ہوتا ہے جب ایک کے مقابلے میں 2 سے زیادہ چیزیں ہوں۔ یہاں پہ ایک کے مقابلے میں ایک ہے، اس لیے تر آیا ہے۔ برادرش 7 سال از سعید بزرگتر است، سعید کا بھائی، اس کا بھائی، برادرش یعنی اس کا، یہ شین ہے، یہ او کا معنی دیتا ہے۔ ایش ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایشان، یہ آگے جا کے مزید اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ برادرش 7 سال از سعید بزرگتر است، سعید کا بھائی سعید سے 7 سال بڑا ہے۔ او متاہر است و 2 فرزند دختر دارد، وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے جو بیٹیاں ہیں۔ پدر و مادر سعید نوه هایشان را بسیار دوست دارند، شان یعنی یہ ضمیر ہے، شان ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایشان۔ سعید کے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پیر ہستند، سعید کے دادا اور ان کی دادی بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں۔ و در خانه فرزندشان زندگی می کنند، اور اپنے بیٹے کے گھر میں رہتے ہیں۔ سعید و خانواده ایش مادر بزرگ و پدر بزرگ را خیلی دوست دارند، سعید اور سعید کی جو فیملی ہے وہ ان کے دادا اور دادی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ و در کارها به آنها کمک می کنند، اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سعید یک امو و 2 امے دارد، سعید کا ایک چچا یعنی انکل اور ایک پھپھو ہے۔ امو و امه های سعید از پدرش کوچکتر هستند، سعید کے چچا اور سعید کی پھپھو ان کے والد سے چھوٹے ہیں۔ امو سعید در کشور لبنان درس میخواند، سعید کے انکل شہر لبنان میں پڑھتے ہیں۔ سعید یک خالہ ہم دارد، سعید کی ایک خالہ بھی ہے، ہم یعنی بھی۔ او دائی ندارد، ان کے ماموں نہیں ہے۔ خالہ او پرستار است، ان کی خالہ نرس ہے۔ و در روسیے زندگی می کند، اور روسیہ میں رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ پدر بزرگ نوه هایشان را بسیار دوست دارد، یہاں ہر جملے کے آگے را بسیار دوست دارد آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ محمد علی پدر و مادرش را بسیار دوست دارند، ما قرآن خواندن را بسیار دوست داریم،
یہاں پہ آپ لوگوں نے فقط یہ کرنا ہے دارن داریم اس طرح سے ضمیریں لکھنی ہے، تو یہ لکھ کے ہوم ورک آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ۔ رئیس جمہور کہتے ہیں صدر کو، پادشاہ حکومت گورنمنٹ، مدیر پرنسپل، معلم استاد، دانش آموز طالب علم کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن دانش آموز کہتے ہیں اسکول کے بچوں کو، دانش جو یونیورسٹی کے بچوں کو کہتے ہیں۔ دندان پزشک دانتوں کا ڈاکٹر، معائنے می کند علاج کر رہا ہے، چیک اپ کر رہا ہے، نسخے می نویسد نسخہ لکھ رہا ہے، یعنی دوائیوں کا جو پرچہ لکھتا ہے ڈاکٹر اسے نسخہ کہتے ہیں۔ رئیس جمہور، پادشاہ، مدیر، معلم، دانش آموز، دانش جو، دندان پزشک، معائنے می کند نسخے می نویسد۔ مہندس انجینئر، بنا مستری، کارگر مزدور، آہنگر لوہار کو کہتے ہیں، نجار اسے کہتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتا ہے، لکڑی کے گھر بناتا ہے۔ خیاط یعنی درزی۔ کفاش، تو یہ دیکھیں ہم کفش پڑھ کے آئے ہیں، کفش یعنی جوتا، کفاش یعنی جوتے سیلنے والا۔ عکاس فوٹوگرافر۔ قصاب کسائی۔ می سازد بنا رہا ہے، می دوزد سیل رہی ہے، درس می دہد درس دے رہا ہے یا پڑھا رہا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں آپ لوگ، کام آئے گا آپ لوگوں کے۔ مہندس، بنا، کارگر، آہنگر، نجار، خیاط، کفاش، عکاس، قصاب۔ می سازد، می دوزد، درس می دہد۔ اب کتاب کار میں ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری تصویریں انہوں نے دی ہوئی ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ نوٹ بک پہ اتار دیں، یہ ساری چیزیں لکھنے ہیں آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ دندان پزشک، آہنگر، کمک می کنیم، درس می دہد، رئیس جمہور، ان سب پہ آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے ٹیڑھے میڑھے الفاظ دیے ہیں، انہیں جوڑ کے آپ لوگوں نے ایک درست اور کامل جملہ بنانا ہے۔ جیسے دیکھیں ایک میں بتا دیتی ہوں، نیست پرستار است دندان پزشک آن خانم، صحیح ہے، تو اسے مکمل طریقے سے اس طرح سے بنا کہ آن خانم دندان پزشک نیست پرستار است، صحیح ہے، اس طرح سے ان جملوں کو آگے پیچھے کر کے سیٹ کر کے مرتب اور ترتیب طریقے سے لکھنے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور کچھ کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے ہوم ورک مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے ہوم ورک بالکل چیک کروں گی۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔